اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ قرآن مجید میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو محتاط رہتے ہیں کہ کہیں ان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہ کہیں وہ اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں، کہ کہیں وہ جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں، کہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ مستقل بنیادوں پر اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ تقوی کی اصل غرض ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اور ان اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت ہم سمجھ رہے تھے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان کی تمام جزیات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جن کا ذکر ہم حدیث جبریل کے ضمن میں کر چکے۔ اب یہاں پر جو دوسری صفت بتائی گئی، اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جب صفات ترتیب کے ساتھ آتی ہیں تو اس ترتیب میں ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے نماز کا ذکر آتا، پھر ایمان کا ذکر آتا، لیکن یہاں پر پہلے ذکر ایمان کا آیا، پھر ذکر نماز کا آیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز اور ایمان، ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، اور وہی بندہ نماز کو قائم کر سکتا ہے جس کا ایمان بالغیب مضبوط ہو۔ کیوں؟ کہ اسے کوئی دنیاوی طور پر زبردستی کر کے مسجد نہیں لا رہا، سردی کے موسم میں اسے بستر سے کوئی کھینچ کے اٹھا نہیں رہا۔ کون سی چیز ہے جو اس کو بستر سے اٹھنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سردی کے موسم میں اس کو مسجد تک پہنچاتی ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر اس کا غیب پر ایمان مضبوط ہے تو اس کے لیے نماز ادا کرنا آسان ہے، نماز قائم کرنا آسان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو اکثر لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ ایمانی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مشکلات پر ان کو اللہ سے شکوے نظر آنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اللہ کی مستقل یاد کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ صلاۃ جو ہے عربی میں، اگر آپ غور کریں تو صلاۃ جو ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے جوڑنا، کنیکٹ کرنا، کسی چیز کو جوڑنا۔ تو صلاۃ جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں جوڑتی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے جوڑتی ہے۔ 5 مرتبہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہمارا بنتا ہے، اور جب دن میں اتنی مرتبہ اللہ رب العزت سے رابطہ بندے کا ہو تو اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اور جس کا رابطہ ٹوٹ جائے، جیسے ہم دنیا میں بھی مثال دیکھتے ہیں کہ جن دوستوں سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، جن رشتہ داروں سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، ان سے آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جن سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے محبت بھی کم ہو جاتی ہے، ان کا پوچھنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور ان کی خوشی غمی میں شرکت کم ہو جاتی ہے۔ رابطہ بڑی چیز ہے، اور مخلوق کا رابطہ خالق سے ہو، اس سے بڑا رابطہ کوئی نہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان بالغیب کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پھر متقین وہی ہوتے ہیں جو محتاط رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک گارڈ ہوتا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر ڈیوٹی دے رہا ہے، چاہے وہ فوجی گارڈ ہے یا وہ کوئی پرائیویٹ گارڈ ہے، اگر وہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہ مستقل طور پر آنکھیں کھلی رکھتا ہے، محتاط رہتا ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی واردات نہ ہو جائے۔ لیکن وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی تھکن کا احساس ہوگا، اونگ کا احساس ہوگا، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے وہ سونے بھی لگ جائے۔ تو اسے اس احتیاط سے جو چیز روکتی ہے وہ اس کی بشری کمزوریاں ہیں،
انسانی کمزوریاں ہیں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مستقل طور پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تو اس جگہ پر اس لیے بیٹھا ہے کہ تیری وجہ سے لوگوں کی تجھ پر ذمہ داری ہے، کسی کے مال کی ذمہ داری ہے، سرحدوں کی ذمہ داری ہے، اگر تو سو گیا تو پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے، اپنے اندر احساس پیدا کرتا ہے، جاگتا رہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایمان اور پھر نماز، یہ انسان میں اس احساس کو زندہ رکھتے ہیں کہ تجھے مرنا ہے اور مر کر تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر تو نے یہاں پر غفلت کی تو تیری آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس آخرت کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر۔ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے، معلوم ہے آپ کو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ کر آ گیا، جاؤ نماز پڑھ لو۔ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو نماز پڑھ لو، نماز کو پڑھ لو، نماز کو پڑھ لیا، نماز کو پڑھتے ہیں، کہیں بھی نہیں۔ تعجب کی بات ہے نا؟ کیوں؟ کہ مسئلہ یہی ہے، ہم واقعتاً نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو بس پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قائم وہ کرتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور قائم کیا چیز ہوتی ہے؟ جو مضبوط کی جائے۔ آپ مزدوری کرتے، اگر کوئی شخص دیوار تعمیر کر رہا ہے، گھر تعمیر کر رہا ہے، تو اس میں بہترین معیار کا سیمنٹ استعمال کرے گا، بہترین قسم کے سارے مٹیریل کو استعمال کرے گا، یا سب سے کمزور چیز لگا دے گا کہ گر جائے میری بلا سے؟ نہیں، سب سے بہترین سامان لگائے گا، پوری محنت کرے گا کہ عمارت مضبوط ہو۔ اسی طرح سے جیسے ایک دیوار قائم ہوتی ہے، ایک سٹرکچر قائم ہوتا ہے، یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کی تمام جزیات کو مضبوطی سے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ نماز واقعتاً کھڑی ہو جائے، قائم ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر بندے کا ایمان زندہ رہے۔ تو اپنی نمازوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ نماز پڑھنے کی نہیں، نماز قائم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے نماز قائم کیسے ہوتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے جس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب پہلے دل میں عزم کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کوشش کو ہم پہلے سیکھیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ بإذن اللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔